بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے جتنا مال ہمیں دیا ہے اس پر قناعت کر کے اور صبر کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ زیادہ مال کے لالچ میں اور ہوس میں آنے سے انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے۔ جب آدمی لالچ کے اور ہوس کے چکر میں پڑتا ہے تو پھر وہ نہ حلال کی تمیز کرتا ہے اور نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، پھر وہ سود کا کاروبار بھی شروع کر دیتا ہے اور ہر وہ کاروبار شروع کر دیتا ہے جس میں اس کو اچھی آمدن نظر آتی ہے، اور حلال اور حرام کا کوئی فرق پھر اس کے یہاں نہیں رہتا ہے۔ حرام کاروبار کا کتنا برا انجام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ ملتان کا ایک واقعہ لکھا ہے، وہاں پر سرکاری آرڈر ملا قبروں کو کھودنے کا۔ ایک قبر کھودی گئی جو اس شخص کی تھی جس نے سعودی عرب میں 20 سال گزارے، اور وہ حافظ قرآن بھی تھا اور حاجی بھی تھا۔ سعودی عرب سے لوٹنے کے بعد پاکستان میں آیا اور پاکستان میں آ کر اس نے سود کا کاروبار شروع کر دیا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد گھر والوں نے عدالت میں مقدمہ لکھا کہ ہمارے والد کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ مرنے کے 1 سال کے بعد قبر کی کھدائی کا آرڈر ملا۔ وہاں پر جتنے بھی جج وغیرہ موجود تھے ان کی موجودگی میں قبر کو کھولا گیا۔ کھولنے کے بعد نہ تو اس کے اندر کوئی بدبو تھی اور نہ ہی کوئی کیڑا تھا، البتہ جب کفن کو نعش کے اوپر سے ہٹایا گیا تو وہاں پر ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی تھی اور راکھ کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں تھا، اور ان ہڈیوں کے اندر کیڑے اندر تک گھسے ہوئے تھے جنہوں نے اندر تک اس کے اوپر ڈک مار رکھا تھا۔ ان ہڈیوں سے ان کیڑوں کو ہٹانا ناممکن تھا۔ اگر ان ہڈیوں سے ان کیڑوں کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی تو بہت کچھ معاملہ خراب ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے ان کیڑوں کو ان ہڈیوں کے ساتھ ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر اندازہ لگانے والوں نے اندازہ لگایا کہ سود کا کاروبار کرنے کا کتنا برا انجام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان ایسے جانوروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے کفن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، معلوم ہوا کہ ان کیڑوں نے اور آگ نے اس کے جسم کو کھایا اور اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے حرام مال سے، حرام کاروبار سے اور سود کے کاروبار سے۔ جتنا مال اللہ نے دے دیا ہے اس کے اوپر قناعت کر کے اور صبر کر کے زندگی گزاریں۔ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں اس سے اپنے آپ کو چوکنا رکھنا چاہیے اور ایسے کاموں سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔